ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی. ٹاپ آرڈر آؤٹ آف آرڈر ہو گیا. اوپنر سائم ایوب 0 پر آؤٹ. 1 ڈاؤن محمد حارث 3 رنز پر ہی ڈاؤن. کپتان سلمان علی آغا کا بلہ بھی نہ چلا, صرف 3 رنز پر واپس چلے گئے. فخر زمان نے کچھ ہاتھ دکھائے, 3 چوکے لگائے, 15 گیندوں پر 17 رنز بنائے. صرف 64 رنز پر آدھی ٹیم پویلین چلی گئی. پاکستان نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنا لیے. صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکا. بھارتی بولرز نے پاکستانی بلے بازوں کو جکڑ کر رکھا. کلدیپ یادو کے 3 اور ورن چکرورتی کے 2 شکار. فاسٹ بولر جسپریت بمراہ اور ہاردک پانڈیا نے بھی 1-1 وکٹ حاصل کی. اسپیشل میچ دیکھنے کے لیے اسپیشل اہتمام. بڑی اسکرین نصب. متوالوں نے پاک بھارت ٹاکرے کا مزہ اٹھایا. سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی متاثرین کے لیے بڑی اسکرین نصب. بہاولپور میں دریائے ستلج کے کنارے موزہ باقلپور کے ریلیف کیمپ میں متاثرین نے میچ دیکھا. بہاول نگر میں بھی فلڈ ریلیف کیمپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے بڑی اسکرین نصب. میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے 1 ماہ یعنی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں. وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی. اس مشکل کی گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی. سیلاب زدہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا, کہا سیلاب متاثرین کے بل حکومت بھرے گی. جو لوگ بل ادا کر چکے ہیں انہیں رقم واپس کی جائے گی. وزیر اعظم کا سیلاب زدہ علاقوں کے کمرشل صارفین کے بلوں کی وصولی مؤخر کرنے کا بھی اعلان. کہا زرعی اور کمرشل صارفین کے بجلی کے بلوں کا حتمی تخمینہ لگانے کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں. کھلے آسمان تلے بیٹھے سیلاب متاثرین کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہیں. سیلاب متاثرہ ہر شخص کی دوبارہ اپنے گھر میں آباد کاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ملتان کی تحصیل شجاباد میں دھوندو والا بند ٹوٹنے سے پیدا ہونے والا شگاف 400 فٹ تک بڑھ گیا. مزید کئی موضوعات زیر آب آ گئے. شجاباد کی انتظامیہ نے شگاف پر کرنے کے لیے طاہر پور زمیندارہ بند توڑنا شروع کر دیا. محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ زمیندارہ بند کی مٹی سے دھوندو کے شگاف کو بھرا جائے گا. سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے, کہیں جانے کا راستہ نہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں. سیلاب امتحان بن گیا. علاقے میں اس سے پہلے کبھی سیلابی ریلا نہیں آیا. ہزاروں بستیاں اجاڑنے کے بعد پنجاب بھر کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال معمول پر آنے لگی. ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق شدید سیلابی صورتحال سے 4700 دیہات اور 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے. اب تک 104 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. منگل سے مانسون کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری. پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا امکان. ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ امیڈیٹ آپ فلیش اپیل کریں یونائٹڈ نیشنز کو, باقی ممالک کو, کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب کی بات دہراتے ہوئے کہوں گا وفاق کی حکومت سے کہ اس پہ عمل درآمد کریں. perhaps it is already very late. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وقت گزر گیا, اس لیے کہ اس وقت بھی ریلیف اور ریسکیو جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سکھر اور گڈو بیراج کے دورے. دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا. سیلابی صورتحال, ریلیف, میڈیکل اور لائف سٹاک کیمپوں کا معائنہ کیا. پنجاب سے آنے والے سیلابی ریلوں کے بارے میں بریفنگ لی. کمزور اور حساس مقامات پر نگرانی کی ہدایت کی. کہا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہر چند برس کے بعد ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ ریلیف کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ سے اپیل کی جائے. ہر سال دریا کے بہاؤ میں تبدیلی آتی ہے. پانی آتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. حکومت سندھ کی پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے. اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے. شمور ضلع میں تقریباً 30,000 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. لوگوں کے انخلا میں کوئی مشکل نہیں ہوئی. تعاون پر سندھ کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں.
سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں. سیلاب متاثرین کی جلد بحالی یقینی بنائیں گے. اس وقت اہم چیز لوگوں کی امداد ہے. وزیر خزانہ کی کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو. محمد اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے. ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے. صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے. مصنوعی مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. عالمی سطح پر فیول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو عالمی مہنگائی کا مسئلہ نہیں. پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری اور زراعت شماری کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ. انفراسٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا پتہ لگانے کے لیے اکنامک شماری سے بھی مدد لی جائے گی. ذرائع کے مطابق زراعت شماری سے حاصل ڈیٹا سے فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصانات کا تجزیہ کیا جائے گا. دستیاب ڈیٹا اور سافٹ ویئر کے استعمال سے سیلابی نقصانات کا سروے کیا جائے گا. وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے ادارہ شماریات کو ہدایات جاری کر دی. IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس. کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صدر آصف علی زرداری کا چین کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ. مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے کمپلیکس پہنچے. سائنسدانوں اور انجینئر سے ملاقات کی. کمپلیکس میں جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. ایئر کرافٹ کمپلیکس میں J-10C طیارے تیار کیے جاتے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ J-10 اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا. مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ان طیاروں کی کارکردگی شاندار رہی. بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو زرداری اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی صدر کے ہمراہ تھے. صدر آصف علی زرداری نے زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں بھی سفر کیا. کہا آلودگی سے پاک الیکٹرک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم انجینئرنگ کا شاہکار ہے. دورے کے اگلے حصے میں صدر زرداری شنگھائی پہنچ گئے. اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا 2 روزہ اجلاس. دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا خطاب. کہا اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیلا رہی ہے. اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے. عالمی برادری دوہرا معیار چھوڑے اور اسرائیل کو اس کے تمام جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت سعودی عرب, ترک, یمن اور دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے. کل ہونے والے سربراہی اجلاس میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے تحت اسرائیل کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور کی جائے گی. سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں. عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قطر میں موجود وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کو ان ملکوں کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا. پاکستان اور ایران نے مسلم امہ کے اتحاد میں عرب لیگ اور OIC کے کردار کو کلیدی قرار دیا. دونوں رہنماؤں کا فلسطینی عوام کی آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ. اسحاق ڈار مصری ہم منصب بدر عبداللطیف اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن سے بھی ملے. رہنماؤں نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کو بر وقت اور اجتماعی اقدام کے لیے ناگزیر قرار دیا. قطر میں حالیہ واقعات پر صدر ٹرمپ ناخوش ہیں. مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں تاہم اسرائیل سے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے. فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا. اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے. امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو. مارکو روبیو اسرائیل پہنچ گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کے گھر آمد. شہید کیپٹن کے والد بریگیڈیئر حسن عباس اور سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جوان اور اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈیرہ غازی خان کی ندی سرور سے 500 قدیمی سکے برآمد. ڈپٹی کمشنر کے مطابق سکے صدیوں پرانے ہیں. لودھی, تغلق, دورانی سکھ اور برطانوی راج کے دور کے سکے شامل ہیں. مقامی لوگوں نے سکے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیے.
امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا. خوراک، خیمے اور ادویات شامل. امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ امریکہ سیلاب میں جانی نقصان اور گھروں کی تباہی پر غمزدہ ہے. حکومت پاکستان کی درخواست پر بیرونی معاونت کی منظوری دی. سیلاب متاثرہ علاقوں میں قومی امدادی کارروائیوں کے لیے ہنگامی ضروریات کا سامان فراہم کیا. پاکستان سیلاب کی آزمائشوں میں بھی مسکراہٹیں برقرار. آخر بچے تو بچے ہیں. معصوم بچوں نے ریلیف کیمپ میں بھی جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا. کیمپوں میں کھیلتے مسکراتے بچے جن کے خواب اور مستقبل اب بھی داؤ پر ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا سیدپور اور علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. فلڈ ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین سے ملاقات. سیلاب متاثرین کو کھانا، راشن، ٹینٹ اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے متاثرین کا نقصان پورا کرنے کی یقین دہانی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں میں مصروف ہے. مجموعی طور پر 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. کچے کے علاقوں سے 250 افراد ریلیف کیمپوں میں منتقل کیے گئے. ریلیف کیمپوں میں مجموعی طور پر 450 افراد مقیم ہیں. کراچی واٹر کارپوریشن نے ہب کینال کے متاثرہ حصے کا مرمتی کام مکمل کر لیا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے ویڈیو جاری کر دی. کہا سیلابی ریلے سے ہب کینال کے متاثر ہونے والے 20 میٹر حصے کی مرمت 48 گھنٹوں میں مکمل کر کے پانی کی فراہمی بحال کر دی. میئر کراچی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے حریف ہمیشہ حقائق کو سمجھے بغیر الزامات لگا دیتے ہیں. ہم کام جاری رکھیں گے اور حریفوں کی دوکلی پالیسی بے نقاب کریں گے. میئر کراچی کا اولڈ سٹی ایریا کا بھی دورہ. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. کراچی کے علاقے کو رنگی مدینہ کالونی سے شادی کے روز دلہا لاپتہ. 3 دن پہلے پیش آئے واقعے میں اب تک دلہے کا پتہ نہ چل سکا. اہل خانہ کے مطابق جہازیب شادی کے روز شام 6 بجے سیلون گیا تھا، پھر اس کا پتہ نہیں چلا. گمشدگی کی رپورٹ درج. والد کے مطابق جہازیب سیلون پہنچا ہی نہیں تھا. موبائل فون بھی گھر چھوڑ گیا تھا. پولیس کے مطابق CCTV کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے. جہازیب کے موبائل کا ڈیٹا بھی چیک کیا جا رہا ہے. جہازیب کے والد کو اس کے اغوا کا شبہ ہے. راولپنڈی کی قائد اعظم کالونی میں مبینہ طور پر خاتون کو جلا کر قتل کر دیا گیا. مقتولہ کے بیٹے کا الزام ہے کہ اس کی چچی نے والدہ کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا کر قتل کیا. شواہد چھپانے کے لیے کمپریسر پھٹنے کا ڈرامہ رچایا. مقتولہ کے بیٹے کے مطابق اس کی چچی اکثر والدہ سے جھگڑا کرتی تھی. واقعے کا مقدمہ درج. مقتولہ کا دیور زیر حراست. پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتولہ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی. میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں مزید تحقیقات جاری. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چین کے شہر شوزو میں میئر سے ملاقات. حیدرآباد اور شوزو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز پر غور. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہے. سندھ میں انفراسٹرکچر اور انرجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. ایک عہد ہوا تمام. صوفی تھا جس کا نام. سپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے سینئر صحافی اور جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر سید محمد صوفی انتقال کر گئے. 80 سالہ سید محمد صوفی روزنامہ جنگ سمیت کئی اخبارات اور رسائل سے منسلک رہے. مارشل لاء کے دور میں آزادی صحافت کی جدوجہد کے دوران قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں. سید محمد صوفی کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر کراچی میں ادا کی گئی. چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سید محمد صوفی کے انتقال سے سپورٹس جرنلزم کے سنہری دور کا خاتمہ ہو گیا ہے. صحافت کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سابق کپتان وسیم اکرم، شاہد آفریدی اور دیگر کھلاڑیوں کا بھی سید محمد صوفی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار. کرکٹ
ہمارے اس مقام سے جس کو کھار چوکی کہتے ہیں یہاں سے کراس ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے. تو ہم نے ٹریل کیمراز کو مختلف لوکیشنز کے اوپر انسٹال کرنا شروع کیا اور 10 مئی 2025 کی ایک شب ہمارے اس ٹریل کیمرہ کے سامنے وہ تاریخی منظر ریکارڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں ایک کیریکل کیٹ بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے آتی ہے اور بہت اطمینان سے اس کے آگے ٹہلتی ہوئی جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے. کیرتن میں نایاب جنگلی بلی کیرکل کی موجودگی پر وائلڈ لائف ماہرین کو خوشگوار حیرت. ٹریل کیمروں میں کیرکل کی واضح ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں. کراچی سے 80 کلومیٹر دور واقع کیرتھر نیشنل پارک آئیبیکس چنکارا نایاب پرندوں اور قدیم پہاڑی سلسلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے. کیرتھر کو غیر قانونی شکاریوں اور ماحولیاتی لٹیروں سے خطرہ. وائلڈ لائف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ لاپرواہی اس قدرتی ورثے میں بسنے والی نایاب زندگیاں صرف کتابوں یا ویڈیوز تک محدود کرتی ہیں. اسرائیل نے وحشیانہ حملوں میں غزہ کے 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا. اسرائیل کے سابق آرمی چیف ہرزی حلیفی نے اعتراف کر لیا. ایک بیان میں کہا غزہ کی 22 لاکھ آبادی میں سے 10% سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. صبح سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید. غزہ شہر میں بلند عمارتوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری. غزہ شہری دفاع کے مطابق اسرائیلی بمباری سے گزشتہ روز 6000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے. بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ منی پور کے موقع پر علاقے میں ہڑتال اور احتجاج. منی پور یونیورسٹی کے طلباء نے گو بیک مودی کے نعرے لگا دیے. بھارتی پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں. درجنوں افراد زخمی ہو گئے. مودی کے دورہ منی پور کی میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگائی گئی. علاقے میں کرفیو نافذ اور ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے. پاک بھارت میچ سے پہلے بھارتی میڈیا اور اینکرز کی میچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں. بھارتی میڈیا اپنے ہی سابق کپتانوں پر برس پڑا. سچن ٹنڈولکر, سوربھ گنگولی اور راہل ڈراوڈ جیسے پلیئرز پر شدید تنقید نشانے پر لے لیا. پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے اکسانے کی کوشش. اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد اینکر نے یہ سبق دے ڈالا کہ قوم کے جذبات سے بڑھ کر کوئی کھیل نہیں ہوتا. ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مینز 100 میٹر ریس کا ٹائٹل جمیکا کے اوبلیک سیولے نے جیت لیا. فاتح کھلاڑی نے مقررہ فاصلہ 9.77 سیکنڈ میں طے کیا. ویمن ایونٹ کا گولڈ میڈل امریکہ کی میلسیا کے نام رہا. انہوں نے 10.61 سیکنڈ میں فنش لائن عبور کی. ویسٹ انڈیز کے سابق جارح مزاج بیٹر کرس گیل ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے, لیکن اس بار وجہ کرکٹ نہیں بلکہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ہے. پرتگال میں کرس گیل نے ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی.